بے اطمینانی کے ملبے تلے دبے آپ اکثر مشورہ سنتے ہیں کہ لوٹ جاؤ اللہ کی طرف. وہ کہتے ہیں دعا کرو، اس سے بات کرو، وہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں زیادہ مانگنا ہے. مگر پھر جب آپ سنجیدگی سے بیٹھ کر اللہ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی بات نہیں سنتا؟ آپ کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیا آپ اس قابل بھی ہیں کہ اللہ آپ کی سنے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت روایت پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اذا کان الرجل دعاء فی السراء ثم نزلت به الضراء فدعا، کہ ایک ایسا شخص جو اپنے اچھے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کا عادی ہوتا ہے اور پھر اس پر کوئی پریشانی آ جائے اور وہ دعا مانگے، اس کی آواز آسمانوں سے گزر رہی ہوتی ہے. قالت الملائکہ صوت معروف فاشفعوا لہ، فرشتے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ یہ آواز جانی پہچانی ہے تو چلو اس کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شفاعت کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو اچھے وقت میں دعا کرنے کا عادی نہیں ہوتا، فنزلت به غراء دعا، اور پھر اس پر کوئی پریشانی آن پڑتی ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے. قالت الملائکہ صوت لیس بمعروف فلا یشفعون لہ، فرشتے آپس میں کہتے ہیں یہ وہ آواز نہیں جو ہم عام طور پر سنتے ہیں، لہٰذا وہ اس کی طرف سے شفاعت کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے سوال کریں، آپ کی آواز کتنی دفعہ آسمان پر سفر کرتی ہے؟ کیا صرف تب جب آپ کی دنیا بکھرنے لگتی ہے؟ غالباً سب سے بہترین چیز جو دعا اور مشکلات سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے وہ اللہ سے ایک ایسا تعلق ہے جو کسی آزمائش کا محتاج نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام پر مشکل ترین حالات گزرے، انہوں نے اپنے رب کو ایک ایسا گہرا دوست کہا جس سے وہ پہلے سے ہی واقف تھے، اور انہوں نے اعتماد سے کہا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ہمیشہ میری دعا سنتا ہے. اور جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب آپ نے پہلے کبھی میری دعا میں مجھے مایوس نہیں کیا. یہ سن کر شاید آپ سوچیں گے کہ زکریا علیہ السلام بہت سے محلات اور اولاد کے مالک ایک امیر آدمی تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک 90 سالہ بڑھئی تھے جو ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، اور وہ اور ان کی بیوی اولاد سے محروم تھے. اس پر وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا. لیکن یہ آپ پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ آپ نے اللہ کی جانب قدم بڑھائے، آپ نے دعا مانگی خالص نیت کے ساتھ کہ وہ ضرور قبول ہوگی، اور پھر آپ اپنی زندگی میں تبدیلیاں بھی لے آئے. آپ سخت محنت کرتے ہیں لیکن آزمائشیں پھر بھی آپ کی راہ میں حائل ہیں. آپ کے پرانے گناہ پلٹ پلٹ کر آتے ہیں جیسے آزمائش در آزمائش. کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ایک قدم اس کی طرف بڑھائیں تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف فتنے تیزی سے آ رہے ہیں؟ اور جب آپ ہمت نہ ہارنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں اور اللہ کو پکارنا معمول کا حصہ بنا لیتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کی مشکلات لامتناہی لگتی ہیں. کیسے کچھ لوگ مسلسل مشکلات کے عالم میں بھی اتنے پر اعتماد اور پر امید رہتے ہیں؟ میرا اللہ سے ایسا تعلق کیوں نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ایک عبادت ہے، اور آپ اللہ کی عبادت صرف مشکل اوقات میں ہی نہیں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک چیز بہت ہی خوبصورت تھی، اگر آپ انہیں بہت دیر تک سجدہ کرتے گڑ گڑاتے ہوئے یا دعا مانگتے ہوئے دیکھتے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ اس وقت ان پر جو کیفیت گزری وہ اچھی تھی یا پھر بری، کیونکہ تنگی اور آسانی دونوں ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور سجدے کی حالت یکساں ہوتی تھی. لیکن ہم میں سے باقی سب کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آفات کی صورت میں کڑوی تجاویز کرتا ہے تاکہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کو پہچانیں. اور جیسے کوئی گناہ اللہ کی طرف واپس لوٹنے کا سبب بن سکتا ہے، ایسے ہی مشکلات بھی اللہ سے محبت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں.
اور اللہ سے ایسا تعلق سب سے بہترین رزق ہے جو آپ کو اس کو پکارنے سے مل سکتا ہے، کیونکہ آزمائش کے دور ہونے سے قبل ہی ہم اس کشیدگی کو اپنے سینے میں اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ایمان کی تجدید ہو اور وہ ہمارے دل میں آباد ہو جائے۔ مگر میں نے تو اللہ سے رجوع کیا اور دعا مانگی، تو کیا میرے تمام مسائل دور نہیں ہو جانے چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو ایسے پکارو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں دریافت کرے تو میں قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کی ذرا بھی فکر نہیں ہوتی، مجھے صرف دعا کی توفیق کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ اپنے حصے کا کام ضرور کرے گا۔ تو سب سے بڑا نتیجہ پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے، ایک طویل گفتگو جو اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہوئی۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں سب سے بڑا اجر صبر کے ساتھ قبولیت کا انتظار کرنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سأل اللہ من فضلہ فإن اللہ عز وجل يحب ان يسأل وافضل العبادہ انتظار الفجر۔ آپ نے فرمایا اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اللہ کو بندے کا مانگنا بہت پسند ہے، اور عبادت میں سب سے بہترین عمل صبر کے ساتھ دعا قبول ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے برعکس وہ آدمی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ جواب دے گا جب تک وہ کہے دعوت فدعوت فلم یستجب لی، میں نے بہت دعا کی مگر اس نے نہیں سنی۔ اپنی دعاؤں کو نا امید ہو کر ضائع مت کیجیے، کیونکہ آپ کے دل سے نکلی وہ دعا واقعی دنیا بدل سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ آپ نے فرمایا دعا کے سوا کوئی بھی چیز تقدیر کو رد نہیں کرتی، اور کوئی بھی چیز انسان کی عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے نیک اعمال کے۔ اور اس کے اندر ایک لطیف حکمت پوشیدہ ہے، ہماری سب سے مخلص دعائیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم کسی تکلیف کو شدت سے دور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی چیز آپ کی تکلیف دور نہیں کر سکتی سوائے دل سے نکلی دعا کے۔ اور دوسری جانب عام طور پر جو چیزیں ہمیں نیکیوں میں اپنا وقت اور مال خرچ کرنے سے روکتی ہیں وہ یہ سوچ ہے کہ ہم کسی اور بہتر چیز سے محروم ہو رہے ہیں، لیکن در حقیقت کوئی بھی چیز ہمارے وقت اور ہمارے رزق میں ان نیکیوں کی طرح اضافہ نہیں کرتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا بری تقدیر کو رد کر دیتی ہے اور نیکیاں اچھے مقدر میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو ویسے بھی اچھا اور برا ہے کیا؟ دعا کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ آپ کی درخواست تک محدود نہیں ہوتی، جو آپ کی زندگی کے محدود تصورات سے جنم لیتی ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حق میں بہترین ہے۔ لہٰذا اللہ آپ کو اس طرح جواب نہیں دیتا جس طرح آپ چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ آپ کو وہ عطا کرتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے جواب دینے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، یا اس کے بدلے اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کے کامیاب ہونے کی دعا کا جواب کسی آفت کو ٹال کر دے سکتا ہے جو آپ کے کسی عزیز کو چھین سکتی تھی، کسی جگہ نوکری نہ ہونے کا جواب کسی بہتر جگہ نوکری دے کر دے سکتا ہے، آپ کی شفا طلب کرنے کی دعا کا جواب وہ آخرت میں ان انعامات کی صورت میں دے سکتا ہے جو آپ کو یہ احساس دلائے کہ کاش اس دنیا میں آپ کی کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ لیکن خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کو آپ کسی امر کے لیے اس وقت تک نہیں پکار سکتے جب تک آپ اپنی خود ساختہ حاکمیت کو ترک کرنے کے لیے راضی نہ ہو، اور اس سے بھی بدتر وہ گناہ جو آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ ہے۔ ابراہیم بن ادم رحیم اللہ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ قبول ہی نہیں ہوتی؟ تو ابراہیم نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو جانتے ہو لیکن اس کی مانتے نہیں ہو، تم اس کے رسول کو جانتے ہو لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے، تمہیں قرآن معلوم ہے لیکن تم اس پر عمل ہی نہیں کرتے، تم اللہ کی نعمتوں میں سے کھاتے ہو لیکن اس کا شکر نہیں ادا کرتے، جنت کا معلوم ہے پر حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تمہیں جہنم کا علم ہے اور تم اس سے دور نہیں بھاگتے، تم شیطان کو جانتے ہو اور اس سے نہیں لڑتے بلکہ اس کی پیروی کرتے ہو، تم موت کو جانتے ہو مگر اس کی تیاری نہیں کرتے، تم مردوں کو دفن کرتے ہو مگر اس سے سبق نہیں سیکھتے، اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہو اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں مصروف رہتے ہو۔ لا تطالب ربک بتأخر مطلبک ولکن طالب نفسک بتأخر ادبک، اپنے رب کے خلاف دعوے نہ کرو کیونکہ تمہاری درخواست میں تاخیر ہوئی ہے، بلکہ اپنے مال میں کمی کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہراؤ۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کی راہ میں ڈالی ہوئی رکاوٹیں گرا سکتے ہیں پھر ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کو سمجھ سکتے ہیں۔ دعا آپ کی اشد ضروریات کو پورا کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ آپ کے اعلیٰ ترین عزائم اور آپ کے عظیم خواب، ہر دعا یا تو آپ کو کسی طرف لے جاتی ہے یا کسی چیز سے دور کر دیتی ہے۔ لہٰذا جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی پریشانیاں آپ سے زیادہ مشکل نظر آتی ہیں
اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ان حالات میں کیسے خوش ہیں۔ اس تعلق کو پہچاننے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں کہ آپ ایسے رب سے دعا کر رہے ہیں جو آپ کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے، جو آپ سے بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین کیا ہے۔ شاید آپ کو اس سارے عرصے میں جس چیز کو سیکھنے کی ضرورت تھی وہ اس صبر کرنے والے سے صبر تھا جو پکار کے نہ سننے پر بھی صبر کرتا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ خدا نے آپ کی دعا کا جواب دیا ہو، چاہے یہ جواب آپ کے برسوں اسے نظر انداز کرنے کے بعد آیا ہو، تو اس کے فیصلے کو اپنے لیے قبول کریں، چاہے آپ آنے والے کئی سالوں تک اس کی حکمت کو نہ سمجھ سکیں۔ کیونکہ اگر اللہ کو آپ نے اتنے عرصے تک نہیں پکارا تو اب آپ اس سے جواب مانگنے میں اتنی جلدی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنے کا ایک موقع دیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے حق میں آپ کی تقدیر لکھنا چاہتا ہے۔ متى اطلق بسانك بطلب فاعلم ان يريده ان يعطيك۔ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو دعا کی توفیق دے تو جان لے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دعا کے جواب میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن دعا کے راستے میں کئی مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا قدم اللہ سے بات کرنا سیکھنا تھا، مگر اب آپ کو اللہ پر توکل کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ اپنی دعا کی قبولیت کی راہ میں آپ کئی بار ٹھوکر کھائیں گے، ہر دفعہ اپنے ہی بھلے کے لیے۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔